السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو اہل سنت حنفی بریلوی کے جو مزارات کے بارے میں عقائد ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور یاد رکھیے، کسی ایک بندے کو دیکھ کر، ایک شخص کو دیکھ کر آپ پورے مسلک یا فرقے کے بارے میں آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ فرقہ یا مذہب یہ پھر کیسے۔ آپ کو تب علم ہوگا جب آپ ان کی مذہب کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں، کسی فرقے کے بارے میں آپ ریسرچ کریں گے۔ بغیر ریسرچ کے ان پہ فتویٰ لگا دینا بدعت کا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص بغیر ریسرچ کے یا بدعت اور شرک کا کسی پہ فتویٰ لگائے، اگر وہ واقعی مشرک ہے تو مشرک ٹھہرا، لیکن اگر وہ مشرک نہ ہو تو یہ جو فتویٰ ہے وہ واپس اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو خدا را مشرک اور شرک اور بدعت کے فتوے لگانے سے پہلے پوری طرح ریسرچ کر لیا کریں کہ آیا کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ کہ اور ایک شخص کو آپ دیکھیں، اسلام میں ممانعت ہے شراب جوا اور اس طرح کی انسانیت کے خلاف زنا وغیرہ کی، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے، اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اب اس ایک شخص کو دیکھ کر، جو شخص ایسا کر رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ پورے مذہب کی تو یا فرقے کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب انہی کی کتاب امام احمد رضا خان کی ملفوظات امام احمد رضا خان کی ہے۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ خاندانی قادریہ کی وہ جو مین بات ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ گانا سننے کا، تو مزامیر پہ اگر کوئی شخص گانا سنتا ہے تو وہ کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص فاسق ہے، یعنی کہ اچھا منسلک بھی ہے اولیاء کرام سے، اس کے باوجود اگر وہ گانا مزامیر پر بیٹھ کے سنتا ہے، اور جو شخص بیعت ہو اور وہ مرتکب ہو اور مزامیر کے ساتھ گانا سننے کا، تو فاسق ہے وہ شخص۔ اور مزید ان سے پوچھا گیا کہ حضور اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار، یعنی کہ کوئی شخص مزار پر جاتا ہے، عورتیں وغیرہ جاتی ہیں، تو ان کا جانا جائز ہے یا نہیں۔ اب ان کا جواب سنیے کتنا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ ان سے پہلے پوری طرح ریسرچ کیا کریں، پھر آپ اندازہ لگایا کریں۔ اب ان کا جواب سنیے کہ کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے، یعنی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھی اور صاحب قبر کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر جو جاتے ہیں۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور سوائے روضہ انور کہ کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیم ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے جو فتویٰ ہے وہ ارشاد فرمائے کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مزار پر جانا جائز ہے، اور باقی تمام مزامیر پر جا کر اور جانا تو بالکل ناجائز ہے، اور آگے جا کے سجدہ کرنا وہ بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ اپنے سے عورتوں نے یہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ وہاں جا کر سجدے وغیرہ کرتی ہیں، تو یہ جو صاحب مزار ہے، مزامیر ہے اور انتظامیہ، وہ گناہ گار ہوں گے، نہ کہ پورا فرقہ وغیرہ اس میں مرتکب ہوگا اس چیز کا، وہ تو اس چیز سے منع فرماتے ہیں۔ اب اسی کے حوالے انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 64 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کے لیے معافی مانگے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اسی آیت میں سے آپ دیکھیں، آپ کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کاملہ کے بارے میں بھی آپ کو ایک دلیل مل جائے گی اسی آیت میں کہ تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں۔ اور آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، تقریباً آپ کو ایسا ہی ترجمہ ملے گا۔ اور آگے مزید فرمایا کہ خود حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شعب الایمان کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 490 میں ہے کہ جو میرے مزار کریم کی زیارت کو حاضر ہوا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو مزامیر، جو اولیاء کرام کے مزامیر ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ان پر جانا ناجائز ہے۔ اب یہ اسی سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
اب جو عورتیں اور جو لوگ وہاں جا کے سجدے سجود کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ واقعی شرک ہے، جو شرک بہت بڑا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا اور اس کے سوا وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور کسی ایک شخص کو، ایک بندے کو دیکھ کر پورے مسلک یا فرقے یا مذہب کے بارے میں اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں بنانا چاہیے۔ جب تک آپ مکمل ریسرچ نہ کر لیں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی دلائل نہیں دینے چاہیے کسی بھی فرقے کے بارے میں۔ اور کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی کتاب میں اہل سنت کی آپ کتاب دیکھیں گے، کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مزامیر پر جا کے سجدہ کریں۔ حالانکہ آپ کو جو عقائد اسی کتاب میں نے خود پڑھا ہے کہ جو قبور پر کس طرح جانا چاہیے، جو اولیاء کرام ہے یا صاحب کوئی بھی مزامیر، عورتوں کے لیے تو بالکل انہوں نے کہا کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزامیر پر جا سکتے ہیں، باقیوں کے لیے جانا ناجائز ہے، مطلب منع فرمایا گیا۔ اور مردوں کے لیے جانا کس طرح، انہوں نے کیا فرمایا گیا کہ 4 قدم، اور جو 4 قدم دور ہو کر فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، یعنی کہ اتنا دور ہو کر خراب، جو شخص خود جا کر اس کو چومتا ہے قبروں کو وغیرہ کو، تو یہ اب فرقہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہ خود جہالت میں مبتلا ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔